جی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالمناف۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ گورنمنٹ آف پاکستان فنانس ڈویژن کے ریگولیشن ونگ نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ یہ ہے جی پینشن ان کیس آف ری امپلائمنٹ اپائنٹمنٹ آفٹر ریٹائرمنٹ، کہ ری امپلائمنٹ یعنی دوبارہ جاب کی صورت میں پینشن کا کیا ہوگا، یا ریٹائرمنٹ کے بعد نئی اپائنٹمنٹ کی صورت میں پہلے والی جاب کی جو پینشن تھی اس کے بارے میں یہ ایک لیٹر جاری ہوا ہے۔ 22 اپریل 2025 کو فنانس ڈویژن کے ریگولیشن ونگ نے یہ آفس میمورینڈم جاری کیا۔ سبجیکٹ ہے پینشن ان کیس آف ری امپلائمنٹ اپائنٹمنٹ آفٹر ریٹائرمنٹ، کہ کوئی سرکاری ملازم ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ جاب حاصل کر لیتا ہے، یعنی پہلی جاب بھی گورنمنٹ جاب تھی، دوبارہ پھر سے اسے گورنمنٹ جاب ملی، تو اس صورت میں پہلی جاب والی جو پینشن تھی اس کے بارے میں ہے۔ اٹ ہیز بین ڈیسائیڈڈ دیٹ ہینس فورتھ، کہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ آئندہ سے، یعنی 22 اپریل کو یہ آفس میمورینڈم جاری ہوا تو یہ 22 اپریل سے نافذ العمل ہوگا۔ In an event where a pensioner of the federal government after the age of 60 years، کہ 60 سال کی عمر کے بعد کوئی بھی فیڈرل گورنمنٹ کا پینشنر، چونکہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کا نوٹیفیکیشن ہے تو فیڈرل کے پینشنر کا ہی ذکر ہوگا، از ری امپلائڈ اپوائنٹڈ ان پبلک سروس آفٹر ریٹائرمنٹ، 60 سال کی عمر کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی پینشنر دوبارہ پبلک سروس میں جاب حاصل کرتا ہے، دوبارہ اسے سرکاری جاب مل جاتی ہے، تب whether on regular or contract basis or whatsoever mode of employment، دوسری جاب چاہے ریگولر ہے، چاہے کانٹریکٹ ہے، چاہے کسی بھی بیس پر ہے، وہ گورنمنٹ جاب ہے، the pensioner shall have the option to retain either his her pension or to draw the salary of said employment during the currency of that employment۔ تو ایسی صورت میں اس ملازم کے پاس آپشن ہے کہ یا تو وہ پہلی پینشن لے یا پینشن چھوڑ دے اور اس دورانیے میں وہ اپنی سیلری وصول کر لے، یعنی سیلری اور پینشن دونوں میں سے ایک چیز وصول کر سکتا ہے، دونوں چیزیں اکٹھی وصول نہیں کر سکتا، اور یہ اس امپلائمنٹ کے دورانیے میں ہوگا۔ اب یہاں پر کچھ لوگ وضاحت جاری کر رہے ہیں کہ یہ پتہ نہیں آرمی پر لاگو ہوگا یا نہیں ہوگا، چونکہ آرمی والے جلدی ریٹائر ہو جاتے ہیں اور انہیں اکثر دوسری جاب کرنا پڑتی ہے، تو اس کا ایسی صورت میں یہاں پر کلیئر لکھا ہوا ہے آفٹر دا ایج آف 60 ایئرز، 60 سال کی عمر کے بعد، یعنی جو لوگ 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہوں گے پھر 60 سال کی عمر کے بعد کا ذکر ہے، تب انہیں ایسا کرنا پڑے گا کہ یا تو وہ سیلری وصول کریں گے یا پینشن وصول کریں گے۔ یہاں 60 سال کی عمر کا ذکر آ گیا، تو اگر ایک جو ہے آرمی پرسنل کوئی وہ 45 سال میں یا 50 سال کی عمر میں یا 55 سال کی عمر میں ریٹائر ہو کے آ گیا تو اس پر تو وہ اس صورت میں لاگو ہی نہیں ہو رہا، لاگو ہوگا 60 سال کی عمر کے بعد اگر وہ دوبارہ اپلائی کرے جاب کے لیے تب یہ لاگو ہوگا۔ تو یہ تھی آج کی انفارمیشن، اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔